السلام علیکم فرسٹ ایئر ہم پڑھ رہے ہیں پیدائش دولت میں چیپٹر پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل. کل شروع کیا تھا پیمانہ پیدائش اور اس کی اقسام پہ بات ہوئی تھی. دو ہیں، پیمانہ کبیر اور پیمانہ صغیر. پیمانہ کبیر کے فائدے اور نقصانات کل دیکھ لیے تھے. آج آپ دیکھیں فوائد پیمانہ صغیر کے. پیمانہ صغیر کیا تھا؟ کسی شے کو جب بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے بڑی مشینوں کا استعمال نہ کیا جائے، بہت بڑے بڑے کارخانے قائم نہ کیے جائیں، بلکہ زیادہ تر کام ہاتھوں کی مدد سے ہو اور تھوڑے پیمانے پر تھوڑے مزدور لگا کر تھوڑے سے را مٹیریل کے ساتھ بڑے بڑے کارخانوں میں کام نہ ہو. وہ پیدائش بر پیمانہ صغیر یعنی چھوٹے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنا ہوگا. اس کے فائدے اور نقصانات، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ آ رہے ہیں، سو جو اس کے فائدے تھے وہ اس کے نقصانات ہو جائیں گے، اور جو اس کے نقصانات تھے وہ اس کے فائدے ہو جائیں گے. جیسے نقصانات میں سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے، ذاتی تعلقات کا فقدان. تو پہلا ہی پوائنٹ آ گیا ہے کہ ذاتی دلچسپی اور نگرانی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اوپر دیکھو ذاتی پسند کا خاتمہ ہو رہا تھا یہاں پہ، جبکہ یہاں پر صارفین کی پسند کو سامنے رکھا جا رہا ہے. ذاتی تعلقات میں یہی ریزن تھی کہ آپس میں آجر اور مزدور کے تعلقات خراب ہو رہے تھے، تو مزدوروں کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا ہو رہے ہیں. سو آپ نے کل جو پڑھا ہے اس کو دھیان سے پڑھیں گے تو اس کے فائدے اور نقصانات آ جائیں گے. پوائنٹس بہت آسان ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو. نقصانات پہ آؤ. یہ بیش پیداواری کل میں نے آپ کو بتایا تھا. بیش پیداواری کیا تھی؟ جب بڑے بڑے کارخانوں میں کام کیا جاتا ہے تو ضرورت سے زیادہ یا طلب سے زیادہ بعض اوقات اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو بیش پیداواری کہتے ہیں. زیادہ پیداوار بیش پیداواری نہیں ہوتی، طلب سے زیادہ پیدا کر دینا اوور پروڈکشن کہلاتا ہے. نقصانات میں آ جاؤ تو یہ لفظ کفایتیں کل کلیئر کیا تھا آپ کو کہ کفایتیں کیا مطلب ہے. چھوٹے پیمانے پر یہ نقصان ہے کہ جو ایکسٹرا قسم کی بچت ہونی ہے کاروبار سے یا کوئی فائدے ہونے ہیں وہ نہیں ہو پاتے. ان میں کفایتوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بڑے کارخانے میں ایک لفظ پیچھے پڑھا ہے آپ نے کہ جو ایکسٹرا مال بچتا ہے، را مٹیریل، جو بڑی بڑی چیز بنانے سے، جیسے لوہے کی کوئی سریے وغیرہ کا کاروبار ہے، مشینری بن رہی ہے تو چھوٹے پارٹ سے ٹوائز بنتے ہیں، تو وہ بڑے پیمانے پر ہی ہو سکتا ہے. چھوٹے پیمانے پر وہ چھوٹا بچا ہوا مال استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا. زیادہ سرمایہ کی بات ہوئی تو یہ مالی کمزوری پوائنٹ آ گیا. قرضہ حاصل کرنے کے لیے بینکوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے یا بڑے بڑے مالی اداروں سے، جو کہ چھوٹے پیمانے پر آسانی نہیں حاصل ہوتی، سہولت حاصل نہیں ہوتی. تجربہ اور تحقیق کا مطلب ہے کہ ایکسپرٹس کو آپ کنسلٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کا کاروبار کسی چھوٹے پیمانے پر ہے. مقابلہ کی قوت کہ چھوٹی دکان بڑے بڑے میگا سٹورز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خام مال تھوڑی مقدار میں لینا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. ضمنی پیداوار جو بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کفایتوں میں، یہ وہی ضمنی پیداوار ہے کہ اسے ایکسٹرا قسم کا کوئی کاروبار ساتھ میں یعنی سائیڈ کاروبار شروع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تقسیم کار بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، جو کہ بڑے پیمانے کا فائدہ تھا وہ اس کا نقصان ہو گیا. ٹھیک، یہاں تک آ گیا چھوٹے اور بڑے پیمانے پر اشیاء پیدا کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں. اگلا آپ کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے قوانین حاصل. قانون اور حاصل. حاصل کا مطلب ہے جب کاروبار شروع کیا جا رہا ہے. آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا عاملین پیدائش. 4 ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ان کو مداخل کہتے ہیں، داخل کیا جاتا ہے ان کو کاروبار میں. ٹھیک ہے، اور کاروبار میں ان عاملین کو لگانے سے اشیاء پیدا کی جاتی ہیں. اس پیداوار کو دوسرے لفظوں میں آپ کو کہ اشیاء حاصل کی جاتی ہیں. کپڑا حاصل کیا جاتا ہے، جوتے، گارمنٹس اور لیدر اور فرنیچر، الیکٹرانکس کا سامان، یہ
کاروبار سے حاصل کیا جاتا ہے، اسی جو سینس ہے اس میں لفظ حاصل استعمال ہوتا ہے۔ اس حاصل کو ریسیو کرنا نہیں کہتے، اس حاصل کو معاشیات میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے ریٹرن۔ کیا ریٹرن ہوا، عاملین کو لگانے سے آجر کو کیا ریٹرن ہوا؟ تو حاصل یا ریٹرن، پیداوار یا آؤٹ پٹ۔ اس نے لکھا ہوا ہے پروڈکشن، اس کو آپ آؤٹ پٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے۔ عاملین پیدائش کو ان پٹ کہا جاتا ہے۔ ان پٹ مطلب وہ چیزیں جو کاروبار میں لگائی جا رہی ہیں، وہ 4 پڑھی آپ نے، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان پٹ ہے جو اس سے اشیاء بن کے سامنے آئی، وہ پیداوار ہے جس کو آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے۔ اسی آؤٹ پٹ کا دوسرا نام حاصل ہے، اور حاصل سے پھر قوانین حاصل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لاز آف ریٹرن یعنی اشیاء پیدا کرنے کے قوانین۔ تو یہ 3 قوانین ہیں، اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اب آپ نے کہ جب کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو اس میں 4 عاملین پیدائش لگائی جاتی ہیں۔ ایک خاص ان کا کمبینیشن ہوتا ہے، ایک مخصوص مقدار میں سرمایہ کے ساتھ پتہ ہوتا ہے کتنے مزدور چاہیے، کتنا بڑا کارخانہ چاہیے، کتنی اس میں مشینیں آئیں گی، کتنا روپیہ درکار ہے، اور کتنے ایریا پر وہ کام ہوگا۔ اس کام کو ایک اکیلا آجر سنبھال سکتا ہے یا اس کو ایک بڑی کمپنی کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا ایک مخصوص کمبینیشن ہوتا ہے۔ جب وہ لگ جاتا ہے تو کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں جب خام مال اور محنت کو لگا کے کام سٹارٹ کیا جاتا ہے، یعنی کاروبار کیا ہے؟ کارخانہ بنانا، مشینیں نصب کرنا، سرمایہ کا انتظام کرنا، آجر یا تنظیم کا فیصلہ کرنا۔ اگلا سٹیپ، یہ کاروبار کا آغاز ہو گیا تو پیداوار کا آغاز ہوا، محنت یعنی مزدور لگائے گئے اور خام مال خریدا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو وہ 3 مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے۔ شروع میں جب اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کافی زیادہ ہے تو ہر اگلا مزدور، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، ایک حد تک ہر زائد اکائی یعنی عاملین کی زائد اکائی۔ عاملین میں نے ابھی بولا ہے آپ کو کہ پہلے ساروں کا فیصلہ ہو گیا ہے تو مزدور اور خام مال یعنی سرمایہ لگایا جائے گا۔ تو سرمایہ کو بھی اگر ہم کانسٹنٹ مان لیں تو ہر اگلی اکائی کا مطلب ہے ہر اگلا مزدور۔ تو ایک خاص حد تک ہر اگلی اکائی پہلی اکائی سے زیادہ پیداوار دیتی ہے، یعنی شروع میں جب کاروبار لگایا گیا تو پہلا مزدور جو کام کرے گا وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتا، کارخانے کی پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے، تو اس سے ساتھ اگلا مزدور آئے گا تو دونوں کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ مختتم پیداوار، یعنی اگلے مزدور کے آنے سے کل پیداوار میں اضافہ زیادہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص حد آ جائے گی جس پر ہر اکائی پہلی کے برابر پیداوار دے گی، اس کو کہتے ہیں کہ مختتم پیداوار برابر رہے گی۔ اور اس کے بعد ہر اگلی اکائی پہلی اکائی سے کم پیداوار دے گی تو اس کو کہیں گے کہ مختتم پیداوار گرتی چلی جاتی ہیں۔ اب ان تینوں سٹیجز کو نام دیں گے، مراحل کو نام دیں گے۔ پہلا جس میں پیداوار بڑھ رہی ہے، بڑھنے کے لیے لفظ آپ بار بار پڑھتے آ رہے ہو، تکثیر کا استعمال ہوتا ہے، انکریزنگ کا۔ تو قانون تکثیر حاصل، لا آف انکریزنگ ریٹرن، قانون استقرار کا دوسرا نام ہے یکسانیے، یہ آگے لکھا ہوگا کہیں، یکسانیے حاصل۔ اور قانون تقلیل بھی پیچھے آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکی ہو، تقلیل کمی سے ہے، ڈیکریزنگ ریٹرن۔ یہ 3 لاز ہیں جو کاروبار شروع ہونے پر سامنے آتے ہیں۔ پہلا قانون، اب ان کی تینوں کی الگ الگ سے تفصیل آ جائے گی۔ آج ہم پہلا قانون دیکھتے ہیں، تینوں کی باقاعدہ ڈائیگرام اور گوشوارے سے آئے گی وضاحت۔ کاروبار میں مزید اکائیاں لگانے سے، اب ان مزید کے ساتھ آپ لکھیں گے کہ عاملین کی مزید اکائیاں لگانے سے، اور واضح کریں گے کہ عاملین میں کیا چیز ہے؟ محنت،
جو ہم متغیر کر رہے ہیں یا پھر سرمایہ، دونوں. یہ لفظ یہاں پہ لکھتے ہوئے آپ اس کو پورا لکھیں گے. تو مختتم پیداوار میں اضافہ ہوتا، یعنی ہر اگلا مزدور پہلے سے زیادہ پیداوار دے گا تو کاروبار قانون تکثیر حاصل کے تابع ہے. اس کا دوسرا نام تقلیل مصارف بھی ہے. تقلیل مصارف ہم تھوڑا سا آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن آپ نے ان کے نام یاد رکھنے. تعریف لکھی ہوئی ہے، کسی ایک معین عامل پیدائش پر، مطلب زمین اور تنظیم معین عامل ہے، ان پر دیگر عاملین یعنی محنت اور سرمایے کی اکائیوں میں یکے بعد دیگرے اضافہ کریں گے تو پہلی اکائی سے اگلی اکائی زیادہ پیداوار دے گی یا مختتم پیداوار بڑھتی چلی جائے تو اس کو قانون تکثیر حاصل کا نام دیا جاتا ہے. بہت آسان سی وضاحت ہے کہ ایک کاروبار شروع کیا گیا ہے. اب اس میں اس نے کلو گرام میں کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ زمین کی مثال لی ہے اس نے، تو زمین پہ جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ کلو گرام میں حاصل ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، 10 ایکڑ ہے جو فکس ہے، اس پر محنت اور سرمایہ ہم لگائیں گے. تو شروع میں پیداوار 100 کلو گرام ہوئی، یہ پہلی اکائی کی اپنی پیداوار ہے. مختتم کا تصور آپ پہلے چیپٹر میں پڑھ چکی ہو. دوسری اکائی لگائی گئی تو اس نے 150 یعنی پہلی سے زیادہ پیداوار دی. دوسری نے 100 کے بعد 150 پیداوار دی، تو دونوں کو جمع کیا تو دونوں کا لفظ پہ دھیان دو، دوسری کی پیداوار اور دونوں کی پیداوار، اکیلے دوسرے مزدور کی پیداوار اور دونوں مزدوروں کی پیداوار، تیسرے کی پیداوار اور تینوں کی پیداوار. الگ الگ انڈیویجول لیول پہ عاملین کی پیداوار مختتم پیداوار یا مختتم حاصل ہے، اور جب ان کو کنزیکٹیو یونٹس کو جمع کریں گے تو کل حاصل آ جائے گا. اس کا ڈائیگرام بنایا. محنت اور سرمایہ کی اکائیاں، مختتم حاصل، پہلی اکائی پہ 100، دوسری پہ 150، اس طرح لیتے گئے تو یہ ایک مثبت جھکاؤ کا خط حاصل ہوا جو آپ کا لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے، نیچے سے اوپر، بائیں سے دائیں جانب، اور یہ بڑھنے کا رجحان رکھتا ہے جو بتا رہا ہے کہ محنت اور سرمایہ کی اکائیاں بڑھیں گی تو پیداوار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا آ گیا. اس کے مفروضات لکھے ہوئے ہیں، مفروضات دیکھ لیں کہ معین عامل زمین ہے اور تنظیم ہے، متغیر عامل محنت اور سرمایہ ہیں، اور اس کا اطلاق لکھا ہوا ہے کہ ایسے شعبوں پر زیادہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی کوشش کے ساتھ بہتری پیدا کر سکتا ہے. قدرت کی بجائے انسانی اختیار زیادہ ہو، اور یہ اختیار عام طور پر صنعت کے شعبے میں ہوتا ہے، اور صنعت میں یہ قانون بہت عرصے تک لاگو رہتا ہے، بہت دیر تک پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لا انشاءاللہ کل دیکھیں گے.